بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم عورت کے بارے میں جو دنیا میں ایمان اور صبر کی مثال بنی، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو فرعون کی بیوی تھیں۔ وہ ایک ایسے شخص کے گھر میں رہتی تھیں جو دنیا کے سب سے ظالم انسانوں میں سے ایک تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اور اللہ کے راستے پر قائم رہیں۔ حضرت آسیہ کا تعارف۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں جو مصر کا حکمران اور ایک بہت ہی ظالم انسان تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور اپنے معاملات میں کسی کو بھی اپنے خلاف برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت آسیہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ حضرت آسیہ کا اصل نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ وہ اپنے وقت کی بہت خوبصورت اور عقل مند عورت تھیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دی ہے تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لینا۔ حضرت آسیہ کے ایمان اور رحمت کی سب سے پہلی نشانی تب دیکھی گئی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لے لیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں سے اپنے جھولے میں بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس آئے تو حضرت آسیہ نے انہیں دیکھا اور انہیں گود لینا چاہا۔ اس وقت فرعون نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت آسیہ نے اپنے شوہر کو روکا اور کہا کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے خوشی کا سبب بنے اور ہمارے درد کو کم کرے۔ اس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ان کی پرورش اپنے بچے کی طرح کی۔ حضرت آسیہ کا ایمان اور ان کا صبر۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام سنا اور ان کے دعویٰ نبوت کو دیکھا تو اس نے حضرت آسیہ کو بھی خوف اور جبر کے ذریعے اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا اور اس ظالم فرعون کے سامنے حق کی آواز اٹھائی۔ فرعون جو کبھی ایک حقیر نطفہ تھا، دولت، فوج اور غلاموں کے غرور میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس کے قریب ترین انسان اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے اس کی خدائی کے دعوے کو چیلنج کیا۔ ابتدا میں وہ اپنے ایمان کو چھپاتی رہیں، مگر جب اس نے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون نے اسے بری طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ ان 4 خواتین میں سے ایک تھیں جو دنیا کی عظیم ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ فرعون نے ایک ماں جو اپنی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کو اللہ کا نام لینے پر ابلتے تیل میں اس کے بچوں سمیت ڈال دیا۔ آسیہ کو جب یہ بات بتائی گئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کتنے بے خوف ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کی دعا کا ذکر کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے دعا کی، اے اللہ میرے لیے اپنے قریب جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے برے اعمال سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ سورۃ التحریم۔ حضرت آسیہ کی عظیم قربانیاں اور ان کی عظمت۔ حضرت آسیہ فرعون جیسے ظالم شخص کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا اور اس ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے اپنا ایمان برقرار رکھا۔ ان کا یہ صبر، استقامت اور اللہ کی محبت ان کو ایک خاص مقام تک لے گیا۔ اللہ نے حضرت آسیہ کی عظمت کو قرآن میں ذکر کیا تاکہ ان کے کردار سے قیامت تک کی نسلیں سبق لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات اور جنت میں حضرت آسیہ کا مقام۔ اسلامی روایات میں ذکر ہے کہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گی۔ یہ بات ان کے عظیم کردار اور قربانیوں کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑنے اور برداشت کرنے کے بعد جنت میں بھی ایک اعلیٰ مقام پائیں گی۔ معتبر احادیث اور اسلامی روایات میں حضرت آسیہ کے جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 4 عورتیں اعلیٰ ترین ہیں، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد۔ ترمذی۔
یہ بات ان کی عظیم حیثیت کو ظاہر کرتی ہے کہ ان عظیم خواتین میں حضرت آسیہ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی مشکلات کے بعد جنت میں سکون پائیں گی۔ ان خواتین کو اللہ تعالیٰ نے خاص عنایات سے نوازا ہے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت آسیہ کا شہادت پانا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو بہت سی سزائیں دے کر ایمان چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں دھوپ میں باندھ دیا اور ان کے اوپر پتھر رکھے، لیکن حضرت آسیہ کے دل میں صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کا ڈر تھا۔ آخر میں فرعون نے انہیں قتل کر دیا، لیکن اس ظالم حکمران کی ان ظالمانہ حرکتوں نے ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ آسیہ نے اللہ تعالیٰ پر اپنے صبر اور یقین کا جو اظہار کیا، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ اللہ نے انہیں جنت میں ایک خاص مقام عطا فرمایا اور ان کی مثال قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا چراغ بن گیا۔ حضرت آسیہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ ایمان، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جینا کیا معنی رکھتا ہے۔ ان کا جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں شامل ہونا ان کی عظمت اور اللہ کی خوشنودی کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قربانیوں کا بہترین صلہ عطا کیا اور ہمیں یہ پیغام دیا، دنیا کی مشکلات ہمیں کبھی بھی ہمارے ایمان سے دور نہیں کر سکتی اگر ہم اللہ کی رضا کو مقصد بنائے رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس سے ہمیں مزید اسلامی موضوعات پر بات کرنے اور آپ کو مختلف قصے اور سبق آموز کہانیاں سنانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔ آمین۔